بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 کا اردو ترجمہ۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کرنے کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور اے نبی، اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کون سی چیز ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ دیکھو، میں جس روز یہ لوگ ان پر سب چیزیں واقع ہوں گی پھر یہ ٹلنے والی نہیں، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید نا شکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ ہے جو خوشی میں مست ہو جانے والا اور بڑا فخر جتانے والا۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا، عمل نیک کیے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ تو شاید تم کچھ چیز جو وحی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے نبی، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن آج خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی چند صورتیں 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ قرآن کے علم سے اترا ہے اور یہ اس کے سوا کوئی اللہ کے حکم سے علم سے اترا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم لوگ اسلام لاتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی نیکی یا اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہو، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یا جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شکست میں نہ ہونا، کوئی شک میں نہ پڑنا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ لوگ زمین میں کہیں چھپ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کی کسی قسم کا کوئی حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ افطرا کرتے تھے ان سے یہ جاتا رہا، اور بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل نیک کیے، اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہوا اور ایک دیکھتا سنتا۔ بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ تمہارے پیرو وہی لوگ تھے ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے تھے، اور وہ بھی ہماری طرح، اور وہ بھی سطحی رائے سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کس طرح کی فضیلت تمہیں میں نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیلیں روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہوئی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہو گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جب کہ تم اس سے ناخوش ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و دار کا مطالبہ تو نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی اس بات میں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو دیکھنے والا سننے والا ہے، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اے میری قوم، اگر ان کو نکال دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزا نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، اب اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس عذاب کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور ہم اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وہی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے اگر تم ہم میں سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اسی کے کرم سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، تو بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں کشتی چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو، وہ کشتی سے الگ تھا، پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ اے بے انصاف لوگوں پر لعنت ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو تو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حکمران ہے، بہترین حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح جو تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ جو سراسر بد عمل ہے، تو جس چیز کو کہ تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرنا، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی کہ تجھ سے سوال کروں کہ جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں،
اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو، انجام پرہیزگار ہی کا بھلا کرتے ہیں، پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرنا۔ وہ بولے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تکلیف پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا پروردگار ہے میں بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر چلنے پھرنے والا ہوں، وہ اللہ کے قبضہ میں ہے، میں بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ اب اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ذمہ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، تو تم اللہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور تمہیں عذاب شدید سے نجات دی، اور وہی قوم عاد جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور متکبر کا کہا مانا، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو قوم عاد پر پھٹکار ہے جو ہود کی قوم تھی۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اسی میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں کہ تم ہم ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہم بڑے بھاری شک میں ہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا۔ تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فادے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پس جب حکم آ گیا قوم صالح کو جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو قوم سمود پر پھٹکار ہے۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے،
सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बिछड़ा ले आए। जब वो देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा, खौफ ना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ से उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताजुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें और लायक तारीफ़ है, बड़ा है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई, तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और रजू करने वाले थे। ऐ इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो इनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये तो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू ना करना। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि हम तुम्हारी बेटियां, इन बेटियों को हमें कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी गर्ज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ए काश मैं तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती मुझ में, मैं किसी मजबूत किले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो कुछ रात रहे से अपने अपने घर वालों को लेकर चल दो, और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वो ही इस पर भी पड़ेगी। उनको अजाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। फिर जब हमारा हुक्म आया और हमने इस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और इन पर पत्थर की तय दर तय कंकरियां बरसाईं, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, तो उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी ना किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको आ घेरेगा। और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी किया करो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दिया करो, और ज़मीन में खराबी करते ना फिरो। और अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफ़ा ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाजें तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ ना करना चाहें? तो तुम तो बड़े नरम दिल और बड़े सीधे हो। उन्होंने कहा, ए कौम, देखो, तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और इसने अपने हाथ से मुझे नेक रोज़ी दी हो, तो क्या मैं अपने फ़र्ज़ अदा ना करूँ? और मैं नहीं चाहता कि जिस बात में तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ। इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है, इसी पर भरोसा रखता हूँ, इसी की तरफ रजू करता हूँ। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या साले की कौम पर वाक़या हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़या हो, और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा कि शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती। हम देखते हैं कि तुम हम में से कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संगसार कर देते और तुम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। उन्होंने कहा, क्या कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज़्यादा है? उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है। मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब माल का अहाता किए हुए है,
اور اے قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم پر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پردیسی ہی پھٹکار ہے، پر سن رکھو کہ مدین جو لوگ تھے ان پر ایسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل دے کر بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو فرعون ہی کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے گا وہ برا ہے، اور اس جہان میں ملانت اس کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی وہ اس میں اس کے پیچھے لگی رہے گی، اور جو انعام ان کو ملا ہے وہ برا ہے۔ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں، بعض تہس نہس ہو گئیں، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جس معبود کو وہ 100 بار پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور بربادی کے سوا انہیں اور کچھ نہ دے سکے۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اس طرح کی ہوتی ہے جس کے بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں، اور جس روز وہ آئے گا اللہ کے حکم کے بغیر بول نہیں سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے، کوئی شخص اس میں بول نہیں سکے گا، اور پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے جو کچھ نیک وقت ہوں گے۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اور ان میں ان کو جلانا اور دھاڑنا ہوگا جب تک آسمان اور زمین میں وہ اسی طرح رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور جو نیک وقت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، مگر جتنا پروردگار چاہتا ہے اسی طرح سے ہوگا۔ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس سے کچھ تم شک میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کے حصے کا پورا حصہ بغیر کم کیے دینے والے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وہ تو اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن کے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں اس سے واقف ہے۔ سوائے پیغمبر جیسا کہ تم حکم ہوتا ہے اس پر تم اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اللہ کے سوا تمہارے کوئی دوست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں نماز پڑھو، رات کے چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے ہیں؟ ہاں، ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان سے نجات بخشی، اور جو ظالم تھے اور انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، اور وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا
کہ وہ دوزخ کو جنوں اور انسانوں کو سب سے بھر دے گا۔ اور اے نبی، پیغمبروں کا وہ سب حالات وہ جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، پیغمبروں اور نبیوں کے حالات سب بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو جمائے رکھتے ہیں، اور ان حالات میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ تم اللہ اسی کی عبادت کرو گے، اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جو تمہارا پروردگار ہے اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف، پارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ اس میں شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ اور ممتاز کرے گا، خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح کہ اس نے اپنی نعمت تمہارے پردادا ابراہیم اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر بھی اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم جماعت ہیں، ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا کچھ غلطی پر ہے۔ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک پر پھینکاؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ دیکھو، یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک لے جائے گا، اور اگر تم ایسا کرنا چاہو تو یوں کرو۔ یہ مشورہ کر کے وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے، کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل کود میں غافل ہو جائے اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے، اگر ہماری موجودگی میں ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے، وہ اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے، اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے آگے نکل گئے اور نکلنے میں مصروف ہو گئے، اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں گے، تو اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد چاہیے۔ اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ وارد ہوا، اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا بھیجا، تو اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، تو یوسف اسے لٹک گئے، اور وہ بولا، زہے قسمت، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درموں پر بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و احترام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں،
اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دے دی۔ غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی تعبیر کی باتیں سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کا ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ یوسف آؤ۔ انہوں نے کہا اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، انہوں نے اس کا قصد کیا، اور اگر وہ پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو یہ نہ جو ہوتا سو ہوتا۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازوں کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا۔ عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑا، جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو اس کو قید کیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ سو جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے باری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کرنا، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو، جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی، سنی، تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا، ان کے لیے ایک محفل ترتیب دی، اور پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا، اور ایک ایک پھل، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ بول اٹھی کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی، پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانوں میں ہو جاؤں گا۔ پس ان کے رب نے ان کی وہ دعا قبول کر لی، اور ان سے عورتوں کو داؤ ٹال دیا، بے شک وہی سننے جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ ان کی بے گناہی کے نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، اور ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ تم ہمیں نیکوکاروں میں نظر آتے ہو۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، اور میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایان نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا کا اچھے یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے۔ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو اور صرف نام ہی نام میں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو سوا کسی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا۔
اور پرندے اس کا سر نوچیں گے، اور جو بات تم مجھ سے پوچھتے ہو وہ فیصلہ ہو چکی ہے۔ اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اسے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر شیطان نے اسے ان کے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس قید خانے میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں، 7 خشک۔ اے درباریوں اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ خواب تو پریشان خیالی ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں اپنے پروردگار، میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خوشے سوکھے ہوئے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر ان کی تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ تمہاری بھی قدر کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا باقی جو کھانے میں آئے باقی کو خوشوں ہی میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سال سخت آئیں گے، جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ خوب میंہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف تھا۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ اللہ پاک ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ یہاں پر پارہ نمبر 12 کی اردو ٹرانسلیشن کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور اس میں روانی میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ بھی اس دھیان کیجیے گا، دھیان سے سنیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور لنک کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔